ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، یعنی تمہاری گستاخی کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اس لیے کہ تم نے اس امت کو جو ہمیں براہ راست مخاطب کرنے اور ہمیں پکارنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، یہ ہمیں پکارنے پہ راضی ہو گئے۔ دیکھیں اس وقت دین جو ہے نا وہ مظاہر اور مراسم تک محدود ہو گیا ہے۔ مطلب مسلمان کو یہ لگتا ہے کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ حالت عبادت میں ہے، اور جب وہ مصلی سے اتر جاتا ہے تو اب وہ دنیا میں ہے، اسے تو ہر وقت اسی حال میں رہنا ہے، یہ اس کو نہیں پتا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، ان کی میراث میں تمہارا جو حصہ ہے وہ تمہیں کیوں ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ جب ہم اللہ کے کلام کو بھلا دیتے ہیں اور اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو کلام الہی کو جذب کر کے ان کی آواز کلام الہی کا جیسے ایک رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اقبال کو جو ہمارے پاس بھیجا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ 1912 یا 13 کی ہے، مطلب 1.5 سال کے بعد اقبال نے پھر خود اس کا جواب دیا، اور اس دوران میں کچھ واقعات ہو گئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بر صغیر میں بھی ایک تقسیم بنگال کا معاملہ ہوا تھا۔ بنگال میں جو مسلمانوں کو ایک پولیٹیکل اٹانومی حاصل ہو رہی تھی وہ جیسے پھر ایک فیصلہ منسوخ ہوا، یعنی مسلمان جو چاہتے تھے مسلمانوں کے قائدین، اس کے برعکس پھر ایک فیصلہ ہونے کے بعد پھر وہ تنسیخ ہوا، اس کے بعد مسلمان بڑے ڈی مورلائز ہوئے۔ ایک اور واقعہ جو ہوتا ہے وہ جنگ بلقان ہے، یہ شروع ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے میرا خیال ہے شمال مغرب میں جو ریاستیں تھیں وہاں قومیت کے مسائل پیدا ہوئے، یعنی وہ بھی ایک غم کا معاملہ تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں جیسے بہت ہی غمناک خبریں مل رہی تھیں، حالات اچھے نہیں تھے۔ مطلب سلطنت عثمانیہ کے معاملات بہت، مطلب لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی بس اب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ اب جواب شکوہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل کا مطلب یہ ہے کہ شکایت غلط بھی ہو لیکن اگر اخلاص پہ کھڑی ہے، میں سچے دل سے اپنے جہل کو بیان کر رہا ہوں، یعنی شکایت بیجا تھی لیکن اخلاص اور دل کی سچائی کے ساتھ پیش کی گئی تھی، تو ابھی مدعا کے کمزور ہونے پہ بات بعد میں ہوگی۔ قدسی الاصل ہے، قدسی الاصل کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت پاک اور صاف ہے، تم بہرحال دل سے یہ بات کہہ رہے ہو، تمہاری نیتوں کی تقدیس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اس کو جیسے آپ سمجھیے کہ کسی کمشنر صاحب کے دروازے پہ کچھ سیکیورٹی فورس کھڑی ہو اور ایک عورت جو بہت مشکل، مطلب، اور یہ دیہاتوں میں ہم ایسے واقعات بہت ملتے ہیں، تو وہ سارے پروٹوکول کو چیرتی ہوئی اندر پہنچ جائے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اور کیوں آسمانوں پہ پہنچا؟ رفت پہ اس لیے پہنچا کیونکہ اخلاص کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ یعنی اتنی زوردار آواز تھی کہ گیلیکسیز کے اوپر، آسمانوں کے اوپر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی آس پاس سے کہیں پکار رہا ہے، کوئی قریب ہی ہے، کوئی دور سے نہیں آ رہی۔ یہ سب جیسے اپنے گیس لڑا رہے ہیں کہ کون ہے۔ مطلب اللہ نے کہا دیکھو کس کی آواز ہے، میں نے اللہ کو تو پتہ ہی تھا، لیکن اب یہ سب بتا رہے ہیں کہ بھئی شاید یہ ہے شاید وہ ہے، اور اپنے ابھی کوئی پہچان نہیں پایا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اس آواز کو پہچانا کون؟ بہت مزے کی بات ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا۔ جنت کی چوکیداری پہ جو فرشتہ مامور ہے اس کا نام ہے رضوان۔ یہ سب اپنے گیس لڑا رہے تھے کہ شاید یہ ہے شاید وہ ہے، پتہ نہیں کون ہے، کس کی آواز ہے۔ میرے شکوے کو اگر کوئی پہچانا تو وہ جنت میں جو داروغہ ہے نا جنت کا، وہ پہچانا۔ وہ کیوں پہچانا؟
بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ سوچیے اقبال کہاں کھڑے ہیں نا، مطلب نہیں اس کو میری آواز کیوں بھیجنی، اسے سنی ہوگی نا میری آواز. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اب اس میں دو باتیں، ایک تو بات یہی ہے کہ بھائی وہ میری آواز پہچان گیا، اس نے میری آواز سنی تھی. دوسری بات یہ ہے شکایت کی کتنی خوبصورت جسٹیفیکیشن ہے کہ جسے جنت سے نکالا گیا ہو وہ کبھی خوش رہ سکے گا؟ جنت کے مزے چکھنے کے بعد کسی کو دنیا پسند آ سکتی ہے؟ کچھ جو سمجھا کے اندر نا someone who could understand it. تم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو نا میرا مسئلہ، تم تو سمجھتے ہو نا یار، بات واضح ہو رہی ہے. اس نے انڈرسٹینڈ کیا، اسے پتا ہے کہ اس کی تکلیف یہ ہے کہ یار یہ جنت میں کچھ دن گزار کے گیا ہے، اس کی عیش کوشی جو ہے نا، مطلب اس کی جو تعیش پسندی ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں. شہوات کو روکنا اس کے بس میں نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں. یہ یہاں رہ کے گیا ہے نا، جو چاہتا تھا جو مانگتا تھا مل جاتا تھا، اور اس کی آواز اس کی فریاد ہم پہچانتے ہیں. بات واضح ہو رہا؟ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اب جیسے سب جو ہے نا ناراض ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں، ہر کوئی اس بات پہ ناراض ہو رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، کتنی بدتمیزی سے یہ بات کہی ہے، کتنے غلط کام کیا ہے مطلب. اور میری اس تکلیف کو، میری اس شکایت کو بس صرف رضواں سمجھ رہا ہے، میری آواز بھی پہچان گیا ہے، میرے مسئلے کو بھی سمجھ رہا ہے. اچھا وہ تو جنت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن بس سب لوگ ناراض ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے اپنے بندے کو حالت شکایت میں قبول کرنے کا حوصلہ، کون سی وہ ہستی ہے جو اپنے بندے کو اس حال میں بھی اون کرتی ہے، قبول کرتی ہے. یعنی ان میں سے کسی نے اون نہیں کیا. رضواں سمجھا تو ہے لیکن بس ابھی خاموش کھڑا ہے. باقی لوگ جو ہے نا، باقی جو مطلب سب یعنی کہہ رہے ہیں یار یہ بدتمیز ہے، یہ مطلب پستی کا مکی کیسے ہیں، بدتمیز ایسے بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جیسے، اب کمال کی اس میں جو ہے نا، اس لہجے میں اور پچھلے کے اشعار میں نا، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا. پہلا رسپانس درباریوں نے تو یہ کہا کہ بدتمیز، لیکن اس آواز میں یہ کہا گیا ہے غم انگیز ہے افسانہ تیرا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سائیکو تھراپی، کیتھارسس، کاؤنسلنگ، مینٹورشپ، اور وہ بھی معاشرے کی مجموعی، اس ڈسپلن کی ایجاد، یہ اقبال اس کے موجد ہیں. آپ کو اس سے پہلے کہیں مطلب عہد حاضر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. اشک بیتاب سے یعنی تم رو تو نہیں رہے، لیکن بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری آنسو چھلکنے کو ہیں. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. اب یہ ایکنالجمنٹ کے بعد اب جیسے اب بتانا بھی ہے نا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. کمال ہے، مطلب یہ کمال ہے. مطلب میں اس کی کمپوزیشن میں غور کرتا ہوں، میں بہت حیران ہوتا ہوں. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے.
یعنی تمہاری گستاخی کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اس لیے کہ تم نے اس امت کو جو ہمیں براہ راست مخاطب کرنے اور ہمیں پکارنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، ہمیں پکارنے کے آداب سکھانا بات کی بات ہے، یہ ہمیں پکارنے پہ راضی ہو گئے، یہ پہلی بات ہے۔ ہمیں پکارے جانے کا ادب کیا ہو اس کے لیے علم چاہیے، لیکن تم ان کی طرف سے ہمیں پکار رہے ہو، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جو مزاروں پہ جا کے اور پیروں کے دامن پکڑ کے ان کے تھرو ہم سے بات کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ جو تم نے کام کیا ہے نا، اب آپ دیکھیے یہ کتنا کمال گئی پورا۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ مطلب اس پہ بات ہے، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، ڈائریکٹ کر دیا۔ یہ بہت اہم کنٹریبیوشن ہے شکوہ کی، الحمدللہ۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، یعنی یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے، وہ ماحول جس میں انسان نشونما پاتا ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ مطلب اشارہ ہے ایران کے بادشاہوں کی ایک پورا خاندان تھا جن کے نام کے ساتھ کئی لگتا تھا، کئے مطلب کیسر، کہ خسرو، تو وہ جیسے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ہم بادشاہت پہ بٹھا دیتے ہیں، ایسے مطلب ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، یہ سیکولرزم۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ یہ پدر اور پسر کی اصطلاح دوبارہ آئے گی اور یہ بہت اہم مقام ہے جس سے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ جیسے اس کی ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کیا ہے اور آگے پھر اگر 3-4 اشعار منتخب کیے جائیں نا تو وہ آگے ایک مقام آئے گا۔ جیسے ہم شکوہ کا کلائمیکس بھی 2-3 اشعار میں ظاہر ہوتا ہے اور جواب شکوہ کا بھی ایک جیسے مکمل جواب 2-4 ایسے مقامات ہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ تاریخی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور ان کے والد نے بت بنائے تھے۔ تو ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پدر ہیں، یعنی وہ ہمارے ابا ہیں، اور پسر جو ہم ان کی اولاد ہیں ہم آزر ہیں، ہم بت بنا رہے ہیں، ہم نئے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ برتھ آف دا نیو مین 300 سال سے ہو رہی۔ جو جدید مغربی تہذیب ہے اس نے بالکل سب کچھ جیسے، یعنی نیا آدمی اپنی سیرابی کے لیے پہلے اس کے شعور کو جس بادے سے سینچا جاتا تھا اب بالکل کچھ اور، مطلب اب وہ کسی اور چیز پہ۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا۔ اس ہرجائی کا اس ہرجائی سے جیسے جواب۔ اب جیسے بہرحال اللہ جل جلالہ کا بھی ایک مطلب ایک تھوڑا غصہ بھی اور تھوڑا اس میں غصہ بھی ہے، طنز بھی ہے، وہ سب آئے گا جواب شکوہ میں، لیکن شفقت بھی، یعنی آپ کو پتہ لگے گا کہ رحمان و رحیم وہ ہر حال میں۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ یہ وہ شعر ہے جس کی مجھے بھی تفہیم میں بہت دقت ہوئی، پھر میں نے اس کو پہلے جو سمجھا وہ کچھ اور سمجھا، پھر میں نے اس کی شرحیں دیکھیں تو پھر کچھ اور سمجھا، پھر غلام رسول مہر صاحب نے اور لوگوں نے اس کی شرح جو کی، پھر میں اس کی طرف میں واپس رجوع کیا میں نے۔ تو یہ بالکل طنزیہ شعر ہے، مطلب یعنی بالکل جیسے اللہ چوٹ دے، یعنی جواب شکوہ میں چوٹ دی جا رہی ہے کہ اچھا اگر ہم ہرجائی ہیں
تو تم کسی یکجائی کا ایک لفظ اس میں ایجاد کیا گیا. یکجائی, اب یہ شاعر جو ہے نا, بڑا شاعر, وہ اسالیب اور ان کے قالب ایجاد کرتا ہے اور لفظ بھی ایجاد کرتا ہے, محاورے بھی ایجاد کرتا ہے, وہ نئے ایڈیمز دیتا ہے, نئے فریزز دیتا ہے. تو یہ یکجائی بھی ایک جیسے ایک نیا انٹروڈکشن ہے. یہ لفظ اس طرح سے ان معنوں میں نہیں بولا جاتا تھا, یہ اقبال اس کو انٹروڈیوس کرنا. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو, یعنی اگر تم ہمارے علاوہ کوئی ایسی ہستی جانتے ہو جس کے اوپر توحید کے اصول منطبق ہو سکتے ہو, جو بالکل جس کے اندر وہ ونس نظر آتی ہو, تو کر لو, پھر تم کرو, پھر ڈھونڈو, پھر کسی کا سے کر لو, ہمیں چھوڑو, کہیں جاؤ. یہ ذرا ایسی بات ہے. ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ جو تم امتی ہو نا, اس کو بھول کے اب تم اپنی مقامی جو مطلب تمہاری جو ریجنل آئیڈینٹیٹیز ہیں نا, ان کو اپنے اوپر غالب کر لو. اور یہ آگے پھر آئے گا, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یہ نیشنلزم کے بارے میں نا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور لوگ بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید اقبال وطنیت کے حامی تھے اور ان کے کچھ کلام سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں. دیکھیں, وطنیت کچھ اور چیز ہے اور وطن پروری کچھ اور چیز. وطن پروری بری چیز نہیں ہے, وطنیت بری چیز ہے. انسان جس علاقے میں رہتا ہے اس کا خیرخواہ ہوتا ہے اور اس سے ایک فطری انس اس کے اندر پایا جاتا ہے, اور اس کے تعارف کا ایک حوالہ اس نسبت سے پیدا بھی ہوتا ہے. یہ سب جائز ہے. لیکن اگر میری شناخت کا حتمی حوالہ میری ریجنل آئیڈینٹی بن جائے اور میری شناخت کا یہ حوالہ دوسرے حوالوں پر حاوی ہو جائے, تو یعنی جیسے پاکستانی ہونے کا احساس امتی ہونے کے احساس پہ غالب ہو جائے اور میں یہ حرکتیں کروں کہ سب سے پہلے پاکستان, تو یہ جیسے وطنیت ہے. لیکن اپنے وطن سے محبت, اپنے وطن کی خیرخواہی, اپنے وطن کی خدمت, اپنے وطن اور پاکستان کو اپنے تعارف کا ایک حوالہ بنانا, یہ بالکل فطری بات ہے. وطن کو اپنے تعارف کا حتمی حوالہ بنانا اور سب سے بڑا حوالہ بنانا, یہ بات واضح ہو رہی ہے. وطن پروری اور وطنیت, یہ جو ہے نا کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو, بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. اچھا, یہ ایک واقعہ ملتا ہے, کچھ زمانے میں رپورٹ ہوا, واللہ عالم اس میں مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا, لیکن جب میں اس کی ڈیٹیلز میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ کوئی واقعہ ایسا ہوا کہ قبرستان میں کچھ, یعنی اس زمانے میں ادھر کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ ہوا اور اس میں کچھ قبرستان کے ایریا کو جیسے انکروچ کر کے اور پھر اس کو جیسے, اب یہ تو میں سوچتا ہوں اس زمانے میں بھی ہوا, مطلب اب تو کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے, اب کہیں سے بھی کچھ بھی بنا لو, زرعی زمین ہو اور وہ, تو یہ تو قبرستان کو تو اچھا ہے کوئی پروڈکٹیو یوز ہو جائے اس کا. تو ماڈرن مین تو اسی طرح سوچتا ہے, دس از دا نان پروڈکٹیو یوز آف دس لینڈ. کیا خیال, اللہ ہمیں معاف کرے. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسلاف نے جو لیگیسی ان کی تھی اس کو دکھا کے تم ان نعمتوں کے امیدوار ہوئے ہو, اس کی ہم سے جیسے قیمت مانگ رہے ہو, لیکن تم اس لیگیسی کے حامل نہیں ہو. ایک شاعر جب شعر کہہ دیتا ہے نا, اس سے کیا معنی اخذ کیے جائیں گے اس پر اس کا اختیار نہیں رہتا. تو اب یہ عہد اور جو لوگ ہیں, قاری ہیں, سامع ہیں, ان کے تجربات, وہ پھر کچھ یعنی معنی پہ اس کی گرفت نہیں رہتی. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. وہ سارے دعوے جو تم کر رہے تھے اور جن چیزوں کا کریڈٹ تم لے رہے تھے, اس کو جیسے اب لسٹ ڈاؤن کیا, یہ تھی تمہاری شکایت. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی بس ان کے کام کی بیسس پہ تمہیں انعام دیا جائے, اس کے انتظار. کیا کہا,
بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ لاجک سے بھی گری ہوئی بات کر دی آپ۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ یعنی عروج و زوال کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی کچھ چیزیں اسباب کے اندر ایک اللہ نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک اصول بنایا ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ تو کچھ چیزیں مادی نوعیت کی ترقی اور اس کے حوالے سے کچھ اصول ہیں، مطلب عدل سے اللہ جو ہے وہ مہربان ہے، مطلب وہ تو عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، یعنی اللہ سے بڑا عادل کون ہوگا؟ اللہ کے نظام میں کبھی بھی اللہ کی میزان عدل جو ہے نا کبھی بھی پیچھے نہیں گئی ہے، وہ اپنے بالکل عدل پر ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ اگر ان یونیورسل لاز کی کوئی بھی فالو کرے گا جس کی ایک انیٹ سینس فطرت میں بھی انسان کو عطا ہوئی ہے، دیکھیں ہمیں ایک فطرت کی سطح پہ اللہ نے ہمیں خیر عطا کی ہے، ایک آسمانی ہدایت کی صورت میں باہر سے ہمیں خیر عطا کی ہے، یعنی نور ہدایت، نور فطرت۔ انسان کو یہ سینس ہے بیسک لیول پر، اس کو انیٹ سینس ہے کہ بھائی انصاف کے نتیجہ کیا نکلے گا، سچ بولنے کے نتائج کیا نکلیں گے، محبت کے نتائج کیا نکلیں گے، خیر خواہی کے نتائج کیا نکلیں گے، اچھے اخلاق کے نتائج کیا نکلیں گے، وعدہ پورا کرنے کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس کا سینس اور وعدہ پورا کرنا ایک اخلاقی عمل ہے، یہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ یہ بات انسانوں کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوئی، یہ ان کے وجود میں پہلے سے القاء کی گئی، الہام کی گئی۔ یعنی چاہے انبیاء نہ بھی آتے، انسان کو یہ بات پتہ ہے کہ محبت کرنا، تعلق بنانا، رحم کھانا، معاف کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ سب چیزیں اچھے اوصاف ہیں۔ اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں، جو قوم بھی ان آفاقی اور دائمی اصولوں کو پورا کرتی ہے اس کے کچھ نتائج خیر پیدا ہوتے ہیں، اس کے کوئی نتیجے پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو قوم اس کو چھوڑتی ہے تو بہرحال مطلب یعنی امانت داری کا اور خیانت کا جو نتیجہ ہے وہ خود اسے بھگتنا ہوتا ہے، زمینی صورتحال میں بھی بات واضح ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا تو عدل، اللہ نے عدل کی بنیاد پر اس کو کیا، یہ آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو انہیں جو چیزیں مل رہی ہیں بہرحال انہوں نے کچھ چیزوں کو عمل کیا ہے، لیکن تمہیں تو اس کے علاوہ شریعت بھی ملی ہوئی ہے، تمہیں تو نور ہدایت، آسمانی ہدایت بھی ملی ہوئی ہے، تو تم فطرت کی نور اور نور ہدایت دونوں کے اگر حامل اور حامل ہو جاؤ تو تمہارا جو مقام ہو سکتا ہے وہ تو اس سے بہت اوپر ہوگا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے انکاری کو بھی فطرت کے نور سے محروم نہیں، مطلب پہلے مرحلے پر۔ آج بھی نیتن یاہو صاحب کے گھر میں اگر کوئی نواسا یا پوتا یا واللہ عالم کوئی بھی اگر پیدا ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اللہ کا کسی بھی ٹرمپ صاحب کے گھر میں کوئی پیدا ہوگا بچہ تو ان کے خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان، کمال کی بات نہیں ہے۔ اور اس فطرت کے نور سے یعنی عالم کفار اگر کوئی اچھے اخلاق پر عامل ہو سکا ہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے، اور اس کی دوسری وجہ کاروباری منفعت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کچھ اخلاق وہ ہیں جو اس کی فطرت سے پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ اخلاق وہ ہیں جو کاروباری منفعت کے لالچ میں پیدا ہوئے ہیں، جسے ہم کاروباری اخلاقیات کہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کی بنیادوں پر بھی جو اخلاق پیدا ہوئے ہیں اس وقت تو مسلمان اس کو ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، مطلب مسلمان اس سے بہت نیچے چلا گیا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ بات واضح ہو رہی۔ تو اب یہ والی جو بات ہے نا، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تعصب کی دو شکلیں ایسی ہیں جو تعصب کی مہلک ترین صورتیں ہیں۔ تعصب کی متعدد اقسام ہیں۔ تعصب کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے کی ناجائز وجہ، استکبار کا بیج اسے تعصب کہتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننے کا احساس۔ مطلب مثال کے طور پر میں انگریزی جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، تو اس کی بنیاد پر آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ بہت ساری بنیادیں ہو سکتی ہیں، لیکن تعصب کی جو انسانی تاریخ میں دو صورتیں ایسی ہیں جو خطرناک ترین تعصبات ہیں، جس کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ اور وہ تعصب ہیں، ایک ہے ذات اور زبان کا تعصب، یہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم ہے مسلک اور فرقے کا تعصب۔ پہلی قسم وہ لوگ جن کے شعور میں مذہب بنیادی حوالہ نہیں ہے، عموماً وہ لوگ پہلے اس میں مبتلا ہوئے، لیکن مذہبی لوگ بھی اس میں مبتلا ہوئے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی نازی کو ایگزام تھا، اس طرح بہت سارے مطلب دنیا میں آپ واقف ہیں۔ وائٹ ریس ہے، زبان اور ذات کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور پھر اتنا حقیر کہ ان سے جیسے نفرت پیدا ہو جائے، حقارت پیدا ہو جائے، اسے تعصب کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ مسلک کی بنیاد پر۔ اچھا، مسلک کی بنیاد پہ جو تعصب پیدا ہوتا ہے وہ پچھلے تعصب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک مذہبی جواز بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ یہ عمل وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ میں جو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بریلوی بہتر ہیں یا دیوبندی بہتر ہیں اور تم سب لوگ احمق ہو، اس سے خدا خوش ہو رہا ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ جو میں فساد پھیلا رہا ہوں کہ تم مقلد اور غیر مقلد کا فساد، اہل حدیث اور دیوبندی کی یا اور دوسرے مالکی اور حنفی کا جھگڑا اور مزید فرقے، مطلب بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کو ایک مذہبی جوش اور جذبہ بھی میسر آ جاتا ہے، اور انسان کو یہ تسکین ہوتی ہے کہ یہ خدا کو راضی کر سکنے والے اعمال کے اندر اس کو شمار کرتا ہے۔ اس کی جڑ زیادہ گہری ہوتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو غور کرنے کی بات ہے کہ مسلم معاشرہ دونوں قسم کے تعصبات میں اس وقت مبتلا ہے۔ یعنی ہمیں پنجابی ہونے کا احساس یا لکھنؤ سے تعلق رکھنے کا، مطلب یو پی، ہم تو یو پی کے ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو راجپوت ہیں، ہم تو جوکیو ہیں، ہم تو جنیجو، پتہ نہیں کون ہیں، اللہ جانے، یہ اپنے آرائی ہیں، ہے نا، ہم ایسے سب ہیں، یہ سب ہم تو فریدی آفریدی ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ مسئلہ ہے۔ اور پھر ہم اس کے اوپر ترا یہ کہ ہم جو ہیں وہ جی ہم تو اس مسلک سے ہیں جو سب سے بہتر ہے، تم لوگ تو سب، مطلب ہم تو بلکہ ہمارا بس چلے تو تم سب کو کافر ثابت کر دیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کو اقبال نے جیسے ایک جملے میں، اور اردو کی شعری روایت میں کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح سے اس کو بیان کیا ہو۔ مطلب حالی کے یہاں بھی مل رہا ہے، لیکن حالی کی اپروچ سلوشن اورینٹڈ معلوم نہیں ہوتی، کم از کم عام آدمی کے لیے۔ خواص تو بہرحال حالی کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اور حالی کا درد بھی بہت بڑا درد ہے، مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا، فرقہ بندی ہے کہیں، یہ وہ والا تعصب، اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ اقبال کے حوالے سے ہمارے بزرگ، مطلب استادوں کے استاد، مطلب ہمارے دادا استاد پروفیسر کرار حسین صاحب فرماتے تھے، زمانے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کی صداقت کا تعین کرے، اسلام کو یہ حق حاصل ہے، اسلام معیار ہے زمانے کو پرکھنے کا، زمانہ معیار نہیں ہے اسلام کی صداقت کو جانچنے کا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیے، پروفیسر کرار حسین صاحب کی بات ہے جو انہوں نے اور انہوں نے پھر اس کو اقبال سے منسوب کیا۔ کرار حسین صاحب فرماتے ہیں کہ
سب سے پہلے اقبال نے یہ بات جیسے بتائی. اس سے پہلے لوگ یہ کر رہے تھے کہ زمانہ اسلام کو جیسے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تم تو ایسے ہو، معذرت خواہانہ سا ایک انداز تھا، ایک جیسے وہ تھا کہ یار ہم تو بالکل ہی، ہمارا تو مذہب بہت ہی دقیانوس قسم کا ہے اور زمانہ تو اتنا آگے ہے. مذہب پیچھے ہے، زمانہ آگے ہے. زمانہ بہتر ہے، مذہب نیچے ہے. مذہب کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمانے میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے اندر لچک پیدا کرے. اقبال پہلے آدمی ہیں، پروفیسر کرار حسین صاحب کی مطلب جو بات سے میں سمجھا ہوں کہ اقبال نے یہ کہا کہ یہ ذمہ داری مذہب کی ہے کہ وہ زمانے کو سدھائے، وہ یہ بتائے کہ زمانے کے کون سے چلن ایسے ہیں جو روح بندگی سے متصادم ہیں، تم ان چلن میں مبتلا نہ ہو. اب یہ بات کہنے کے بعد اب میں مصلحت اور حکمت کا بھی فرق عرض کرتا ہوں. مصلحت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بات ہے نا، یہ مصلحت سے کیا مراد؟ ایک معنوں میں تو مصلحت اچھا لفظ ہے، اس میں صلح کا پہلو پایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو مصلحت کا لفظ بولتے ہیں وہ اچھے معنوں میں بولتے ہیں، اس کو ہم برا نہ سمجھیں. لیکن ایک معنوں میں مصلحت اگر ذہنیت بن جائے تو یہ برا ہے. میں اس وقت یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنے بھی دینی ادارے اور دینی تحریکیں ہیں، اگر ان کی شورا میں 7 میں سے ایک آدمی مصلحت پسند ہو تو چلے گا. لیکن ابھی یہ ہوا ہے جیسے 7 مصلحت والے ہیں. تو مصلحت والا آدمی یہ بتاتا ہے کہ زمانے کی ہم سے توقعات کیا ہیں، زمانے کو لے کے چلنا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے مطابق چلنا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا سمجھیں گے، تو یہ بات نہیں کرو. لہٰذا میسج پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اصولوں میں ناجائز اور غیر ضروری لچک، الاسٹیسٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اصولوں کو کھینچ تان کر اس منظرنامے پہ منطبق کر کے دکھائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اقبال نے اس کے اوپر جیسے یہ بات اٹھائی، اور جس کو جیسے میں پروفیسر کرار حسین صاحب کی جو میں بات عرض کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے، انہوں نے یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دی. تو زمانہ معیار نہیں ہے اسلام کی صداقت کو پرکھنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ میرا زمانہ ہے. اس کے بعد والا ہے، اس کے بعد والا ہے، اور پھر یہ تنزلی کیا ایک سفر ہے. یعنی میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. لیکن ہیگل نے کہا تھا کہ سب سے بہتر دور سب سے بعد والا ہوتا ہے، نیا بہتر ہوتا ہے، لیٹسٹ بہترین ہوتا ہے، پرانا برا ہوتا ہے. لہذا بڑوں کا ادب بے وقوفی ہے، اس لیے کہ وہ پرانے ہیں. بچوں سے ادب سے بات کرو یہ تو ٹھیک ہے، بڑوں کا بھی ادب کرو یہ بے وقوفی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی ہم اس جگہ پہنچے میں. یعنی اس وقت اگر آپ کسی کو یہ بتائیں کہ بچوں سے ادب سے بات کرو تو وہ شکریہ کے ساتھ اس نصیحت کو قبول کرے گا، اور اگر اسی بات کو بتائیں کہ یار بڑوں کا بھی کرنا ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا یار آپ کا دماغ صحیح ہے. پھر آپ اپنا اصرار کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے 1 منٹ لیٹ می کنفرم اٹ فرام AI. تو ہم وہاں پہنچے نا، کیونکہ زمانہ بتائے گا کہ کرنا کیا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو مصلحت کہتے ہیں زمانہ ناراض نہ ہو جائے. بات واضح ہو رہی ہے. حکمت اور مصلحت ایک چیز نہیں ہوتی. اور مصلحت سے بھی بڑھ کر چالاکی، یعنی 3 لفظ ہو گئے، چالاکی، مصلحت، حکمت. چالاکی کہتے ہیں اپنے فوری مادی مفاد کا مستقل تحفظ کر سکنے والی ذہنیت کو، اپنے فوری مادی مفاد کا جو میٹیریل بینیفٹس ہیں، امیڈیٹ میٹیریل بینیفٹس کو ایٹ اینی کاسٹ مجھے گارڈ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اقدار کا سمجھوتا ہی کیوں نہ کرنا پڑے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ چالاکی ہے. مصلحت یہ ہے کہ بہرحال زمانے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کو ناراض نہیں کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس میں بری بات نہیں ہے. ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انگیجیبل بنیں اور انگیج کریں. انگیجیبل بننے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ آپ کو انگیج کرنا چاہے، اور یعنی مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمانے کو انگیج کرے اور زمانے کے لیے انگیجیبل بنے.
دنیا وہ کمپلسری ایگزامینیشن پیپر ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کو بائیکاٹ یا اسکپ نہیں کیا جا سکتا. فزکس کا پیپر ہوتا، آپ نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، نہیں دوں گا. دنیا کا امتحان وہ ہے جس کو، یعنی وہ امتحانی پرچہ جو اللہ نے عطا کیا، اس کو چھوڑنے کا اختیار مسلمان کے پاس نہیں. یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں اللہ کے دیے ہوئے امتحان کو چھوڑ کے غار میں چلا جاؤں گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو کہا ہے تمہیں اسی دنیا میں رہنا ہے، اس کو برتنا ہے، لیکن روح بندگی کے ساتھ. اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے حکمت کہتے ہیں. تو مصلحت نام ہے زمانہ ناراض نہ ہو جائے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، اور زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے بندگی پہ سمجھوتا بھی کرنا پڑ جائے تو وہ کریں گے. یہ ہے مصلحت. تو چالاکی، مصلحت، دو چیزیں آ گئیں. یعنی میں مصلحت دو معنوں میں ہے. مصلحت اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی صاحب مصلحت کا لفظ استعمال کریں تو ان سے ناراض نہ ہوئیے گا، وہ اچھے معنوں میں کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مصلحت اگر گفتگو کے اندر لفظ کی صورت میں آ رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ لفظ کی صورت میں میرے بیانیے کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن میری ذہنیت کو متعین کرنے والا پورا، یعنی میرے شعور اور میری ذہنیت پر حاوی اور مسلط ایک دیمک ہے، تو مسئلہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی بہت ممکن ہے کہ ایک صاحب مصلحت کا ورڈ یوز نہ کریں، لیکن ان کی سائیکک اسٹیٹ مصلحت سے ڈٹرمن ہوتی ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب میں آتا ہوں حکمت کی طرف. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں، وہاں پر ہم نے بات کی کہ زمانہ ناراض نہ ہو اور زمانے کو لے کے چلنا. یہاں بات یہ ہے کہ خدا سے میں دور نہ ہو جاؤں، خدا کو منہ دکھانا ہے، خدا راضی رہے، اس کا مستقل اپنے روح بندگی، اپنے جوہر بندگی کی مسلسل نگہداشت کرنے والی ذمہ داری کو حکمت کہتے ہیں. کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی صورتحال میں اپنے اخروی اور مستقل مفاد کا تحفظ کر لینے والے شعور اور داعیے کے مجموعے کو حکمت کہتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ being clever and being wise. اچھا، وزڈم کا ورڈ اور حکمت دوسری تہذیبوں میں بھی بولا جاتا ہے. ہم اپنے اسلامی تناظر میں حکمت کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکمت تو بہت سارے اور لوگوں تہذیبوں میں انگلش میں یہ ورڈ بہت، یعنی تو بہت پرانا لفظ ہے نا. حکمت تو بہت اہم لفظ ہے. ہر قیمت پر مستقل تحفظ کر سکنے والی ذہنیت چالاکی. اپنے مستقل اور اخروی مفاد کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہ کر سکنے والی اصولی ذمہ داری کو نبھانے کا داعیہ حکمت. اتنا فرق. اب اس شعر کو ذرا، کیونکہ یہ شعر بہت اہم ہے. کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. مروبیت. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. When in Rome, do as Romans do. When in West, do as Westerns do. And West is everywhere. لا شرقیہ لا غربیہ، غربیہ غربیہ. جب ہم ویسٹ بمعنی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو وہ جغرافیائی مغرب میں مغرب مقید نہیں ہے، مغرب ہر جگہ ہے. یعنی عہد حاضر میں یہ مسجدوں کی محراب سے ٹپکتا ہے اور روزے دار کے دسترخوان پہ دندناتا ہے، اور حرمین میں، مطلب آپ سوچ لیجئے کہ ہم کہاں پہنچے ہوں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک دیکھیں نا، آپ کسی جگہ پہ جائیں تو کس کے او میں جانا زیادہ آسان ہے. یعنی اگر عبادت خانہ ایسا ہو جائے کہ آپ اس میں داخل ہوں تو آپ کہیں ٹیکنالوجی سے متاثر ہونا زیادہ آسان ہے یا اللہ کی پریزنس کا احساس پیدا ہونا آسان ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم بالکل اس جگہ پہنچ گئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. تو ہمارا تناظر بدل گیا ہے، ہمارا ورلڈ ویو، پرسپیکٹو بدل گیا ہے. ہم کسی اور جگہ پہنچ گئے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی،
یہ بہت پروفاؤنڈ، مطلب ہمارے بہت اچھے لوگوں کے اوپر جیسے اقبال نے تبصرہ کیا کہ بہرحال واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طوعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مطلب ہمارے جو درس و تدریس ہیں اور جو تعلیم ہے اور جو ہمارے جو بھی بہرحال اس وقت اپنے عہد کے علماء اور واعظوں کی طرف اشارہ ہے کہ مطلب وہاں وہ جو فکر کے اندر ڈیپتھ ہے اور وہ جو ان کی انٹیگریٹی ہے، یعنی جو پورا پیغام ہے اس کے اندر جو وحدت ہونی چاہیے وہ نہیں رہا۔ کیونکہ کیوں نہیں رہا کہ پیچھے مصلحت اور وہ چیزیں جیسے حاوی ہو گئیں، مصلحت کا شکار ہوئی، اور پھر جیسے بس باتیں ہیں وہ غزالی والی جو ایک اثر پیدا کرنے والی بات تھی نا وہ نہیں رہی۔ اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، اس کا مفہوم ہے، بڑی سخت بات ہے وہ بھی، ایک وقت آئے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوں گی اور پورے ایمان والا ایک نمازی بھی اس میں نہیں پایا جائے گا۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر 2.0 آتا نا تو اس میں وضع میں تم ہو مسلمان، تناظر میں یہود، اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ اقبال نے جب یہ کہا تو پھر وضع کی طرف توجہ چلی گئی ہماری۔ اب اگر اقبال کہتے تو کہتے ہوئے اب تو یہ بات مطلب وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ یعنی دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اسے بولنا بعد میں پڑتا تھا، اس کی زندگی اور اس کے عمل دیکھ کر یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دلوں میں دشمنوں کا خوف اور روب بیٹھ جائے گا۔ مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے پوچھا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، تعداد میں تم بہت ہوگے۔ تو تعداد میں کتنے؟ تعداد میں تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے، اتنے ہوگے تم جیسا سمندر کا جھاگ جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، تعداد میں تم اتنے زیادہ ہوگے۔ تو صحابہ بہت حیران ہوئے کہ ہم پھر اتنی تعداد میں ہونے کے بعد بھی کیا ہم ڈریں گے ان سے؟ انہوں نے کہا تمہارے دلوں میں ان کا خوف بیٹھا ہوگا۔ تو پھر صحابہ نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کو ایک بیماری لگ جائے گی، اس بیماری کا نام بھی بتایا کہ وہ وہن کی بیماری ہے۔ وہ کیا بیماری ہوگی؟ موت کا خوف اور دنیا کی محبت، یہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ مال کی محبت اور موت کا خوف، مرنے سے ڈرو گے اور مال کی محبت میں تمہارا دل مبتلا ہوگا۔ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ ساقی نامہ، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، یعنی اس کے دل کے اوپر ایک ربن بندھی ہوئی ہے، ایک دھاگا بندھا ہوا ہے، دنیا کی محبت کا دھاگا اس کے دل کے اوپر لپٹا ہوا ہے۔ دنیا کی محبت کے دھاگے نے، یعنی ہوتا ہے نا دل پہ غفلت کا پردہ، اس غفلت کے پردے کا نام بتا دیا۔ وہ ایک بہت ریشم کا خوبصورت سا دھاگا ہے جو دل کو لپیٹے ہوئے ہے۔ وہی اس جگہ پہ پہنچے ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے باپ اور بیٹے کی ایک بات آئی تھی کہ ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کے اولادوں میں وہ بت توڑتے تھے، ہم جھوٹے خداؤں کو اور دوسرے بتوں کی پوجا میں چلے گئے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ مال کی پوجا، شہرت کی پوجا، ٹیکنالوجی کی پوجا، سرمایے کی پوجا، خواہشات کی پوجا، خواہشات نفس، اپنی خواہش۔ قرآن کی آیت ہے کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا، تو یہ ہم بالکل کر رہے ہیں۔
تو اللہ ہمیں معاف کرے. تو اب وہ باپ کا علم، یہاں باپ کون ہے؟ کیونکہ اگر ہمارے ابو جان بھی ہمارے جیسے ہیں تو یہاں باپ وہ نہیں کہا جا رہا. پیچھے بتا دیا کہ باپ کون تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو. اس شعر کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ عصر کی، جس کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی آتا اور صرف سورہ عصر نازل ہوتی تو بھی ہدایت کے لیے کافی تھی. اس میں کمپلیٹ بات یہ امام شافعی فرماتے ہیں، مطلب یہ اس مفہوم کی بات کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جواب شکوہ میں یہ ایک شعر بالکل کافی ہے. بات واضح ہو رہی؟ لیکن یہ پہچاننا ہوگا باپ کون ہے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، یعنی بیٹے کو یاد ہی نہیں ہے باپ نے کہا کیا تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. ان کی میراث میں تمہارا جو حصہ ہے وہ تمہیں کیوں ملے گا؟ تمہیں نہیں ملے گا. تمہیں ہم وہ مقام عطا نہیں کر سکتے جو ان کا تھا. اگر تم ان کے علم کے حامل بنو گے اور اس پہ عمل کرو گے تو ہی ملے گا تمہیں وہ مقام. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. مست مئے ذوق تن آسانی بہت خوبصورت ہے. اچھا اقبال کی شاعری میں ایک بات اور سمجھ لیں، یہ فارسی رنگ ہے. یہ جو مرکب اضافی ہے نا، یعنی آپ کو کمپاؤنڈ ورڈز جسے ہم کہتے ہیں نا، 2 لفظ 3 لفظ 4 لفظ، آپ پورا مصرع آپ کو پتہ لگے گا ایک کمپاؤنڈ ورڈ. بعض اوقات ایسے ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی، کتنے لفظ ہو گئے؟ ہر کوئی، اس کے اندر اگر ہم یونٹس کہیں تو ٹوٹل 4 یونٹس ہیں. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. مست مئے ذوق تن آسانی اصل میں فارسی کا اسلوب ہے کہ آپ زیر لگا کے لفظوں کو جوڑتے ہیں. اور اگر کسی نے عربی پڑھی ہو تو اس میں انہیں پتا ہوتا ہے کہ زیر اگر یہاں لگ رہا ہے تو کس طرف جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. مطلب وہ جیسے، اور ہے اگر لگتا ہے تو یہ جیسے تھوڑا سا ایک اندازہ ہے. زبان پہ غور کریں، عربی میں بھی فارسی میں بھی، تو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہر کوئی مست مئے شراب، ایک شراب میں نشے میں دھت ہے. کون سی شراب میں؟ مست مئے ذوق تن آسانی. کنوینئنس چاہیے یار، ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ٹھیک کر دو نا، ہمیں آسانی دے دو. مطلب مسلمان کو بڑی پریشانی جو اس وقت لاحق ہوئی ہے، سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اپنے گھر کی رینوویشن کا اس نے گول بنایا. اب اس کو 50 لاکھ روپے چاہیے گھر کی رینوویشن کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. اقبال نے ایک اور موقع پہ کہا نا، اپنی غفلت کی یہی اگر حالت رہی، آئیں گے کفن جاپان سے غسال کابل سے. اپنی غفلت کی یہی اگر حالت رہی، آئیں گے کفن جاپان سے غسال کابل سے. اور بالکل صحیح جگہ سے دونوں چیزیں، مطلب جاپانی مشینوں پہ کپڑا اچھا بنے گا تو وہ صحیح کفن وہاں سے لینا ہے. اور غسل دینے کا بھی طریقہ ہم بھول چکے ہوں گے تو کسی مسلمان کو، مطلب ظاہر سی بات ہے جاپانی سے تو ہم غسل لینا نہیں چاہیں گے تو افغانی کو بلانا پڑے گا. تو اپنی غفلت کی یہی اگر حالت رہی، آئیں گے کفن جاپان سے غسال کابل سے. یعنی تمہارے اندر علم اتنا کم ہوگا کہ تم غسل کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہوگا. تمہاری صلاحیت اتنی کم ہوگی کہ اپنے مردے کو دفنانے کے لیے کپڑا بھی پیدا کرنے سے قاصر ہوگا. غفلت کی انتہا یہ ہے کہ صلاحیت بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور علم بھی تمہارے پاس کچھ نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. اس وقت مسلمان کی اصل یعنی تعیش کدہ بنانا ہے. ہم جس مکان میں رہتے ہیں اسے تعیش کدہ ہونا چاہیے. بس یہ مطلب اس کو اندازہ ہی نہیں اس کی لائف کا کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہے. اس کو کوئی بڑی چیز سے سروکار نہیں ہے، امت کے مجموعی مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے.
تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، یعنی نہ تو تمہارے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فقر تھا، اتنا تو کسی کے اندر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا جیسے کوئی شائبہ بھی تمہارے اندر نہیں، اور عثمانیوں کے پاس جو زور تھا، قوت تھی، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ آگے کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نے وَاعْتَصِمُوا نہیں کیا ہوا، ہم نے بھی مطلب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٹیکنالوجی کیا ہوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ المال کیا ہوا ہے، لیکن ہم سے چاہا کیا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں جیسے آگے قرآن میں مقامات آ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ جو تم اس کو پکڑو گے، یعنی اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے وہ خود بتائے گا نا۔ براہ راست پہلے مطلب آدمی سوچے تو کہ اللہ نے مجھے جو عقل دی ہے اس کو میں کبھی قرآن کے ساتھ تعلق میں صرف کروں نا۔ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ہر مسلمان کو جتنی صورتیں یاد ہیں، یعنی آخری 8-10 سورہ فاتحہ اور آخر کی 4-6-8 صورتیں، جس کو جتنی یاد، اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرے، بلکہ میں کہتا ہوں اس کی مدد سے جتنی عربی استعداد سیکھ سکتا ہے وہ سیکھے، یعنی لرننگ عربک تھرو سورہ فاتحہ، لرننگ عربک تھرو لاسٹ 5 سورات اور 6 سورات اور 10 سورات آف دا قرآن، trying to understand what Allah wants from me through the few small surahs which I have already memorized. That's it. مطلب یہ بالکل آسان سا نصاب ہے۔ ابھی آپ کو لگتا ہے وہ بہت بڑا کوئی کریکولم کوئی دے رہا ہے، کوئی اور کچھ بتا رہا ہے، یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو، پورا قرآن۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑے کے اوپر لیکن اس پہ تدبر کریں۔ ابھی ہم جو کریکولم مارچ پاسٹ ہم نے اسکولوں سے سیکھا ہے نا، وہ قرآن کے ساتھ نہیں کریں۔ کریکولم مارچ پاسٹ ان 30 days۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کیسے سیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آیتیں سنتے تھے، سیکھتے تھے، اس کے بعد واپس چلے جاتے تھے، ان آیتوں پہ غور کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، ان پہ عمل کرتے تھے، ان کو زندگی میں لاتے تھے، اور پھر دوبارہ حاضر ہوتے تھے اور پھر چند آیتیں لیتے تھے اور پھر یہی کام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ حفظ کرنے میں 10 سال لگے ہیں، 10 سال۔ تو ان سے زیادہ حب قرآن تو مطلب یہ اصحابہ تو بہت الگ سطح پر تھے۔ ہم نے جیسے لازم کیا ہے کہ بیٹا تجھے تو حفظ قرآن کرنا ہے، پہلے تو ہم نے یہ طے کیا تم میرے بیٹے ہو، تمہارے کندھے پہ بیٹھ کے مجھے جنت میں جانا ہے، تمہیں حفظ کرنا ہے، اور وہ 3 سال میں کرنا ہے۔ اور تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں میرے جاننے میں تو کوئی آدمی نہیں ہے جس نے مار کھائے بغیر کیا ہو، تو اس کو بھی گوارا کرو۔ ہم اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن تعلق قرآن جو ہے، پیغام قرآن جو ہے، روح قرآن جو ہے، قرآن کا جو انسانی مطلوب ہے، وہ اللہ ہمیں معاف کرے ہم پیدا نہیں کر پا رہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، اور وہ پیدا ہوگا تدبر قرآن سے۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو، یہ آیتیں تو آپ کو مل جاتی ہیں۔ رٹتے نہیں ہو، اس کے اوپر کتنی آیتیں۔ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تعلق، پہلے تعلق بنائیں، قلبی تعلق بھی، اور شعور کی افزائش میں وہ ہمارے، یعنی ابھی تو ہم بالکل سائیڈ میں ہو گئے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اگر ہم جتنا جس کو یاد ہے اس پہ غور کریں۔ وہ ایک بہت اچھی تحریر، میرا خیال ہے یہ دیوبند کے ایک بڑے عالم تھے، ان کی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، بڑا خوبصورت تحریر تھی ان کی، بہت اچھی تحریر۔ قرآن کا وہ مقام ہے نا کہ بھئی نشے کی حالت میں تم نماز نہیں پڑھو، یعنی جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی پہلے کا جو معاملہ تھا، جب نشہ اتر جائے پھر پڑھو، اور پھر اس کے آگے جو بات بیان کی ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی جب شراب حرام نہیں کی گئی تھی تو شراب کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع اس لیے کیا گیا تھا کہ شراب کی حالت میں تمہیں پتہ نہیں لگتا تم اللہ سے کہہ کیا رہے ہو۔ انہوں نے یہ نقطہ نکالا، بڑی خوبصورت تحریر تھی، مطلب یہ کسی عالم کی تحریر تھی، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس عالم کا، میں بھول رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم، پہلے ہم شراب کے نشے میں تھے، اب ہم جہل کے نشے میں ہیں، لیکن ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ اس حالت میں تم نماز اس لیے نہیں پڑھو کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم ہم سے کہہ کیا رہے ہو۔
تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی ہم جہل کی شراب پیے ہوئے ہیں تو ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بات جیسے بالکل ہمیں اللہ کرے کہ سمجھ میں آئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم. یعنی تم دوسروں کی عیب اور دوسروں کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو، تلاش کرتے رہتے ہو، انہی کا ذکر کرتے ہو. وہ ان پہ پردہ ڈال دیتے تھے. خطا پوش و کریم، کمال کی بات ہے. تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. سورہ نور آیت نمبر 55. بہت کمال کی آیت، بہت ہی مطلب بہت ہی خوبصورت پیغام. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ. آیت کا مفہوم دیکھیں، یہ اللہ کس لہجے میں بیان کر رہا ہے. یعنی ایسا تو ہمارے بڑے بھی ہم سے نہیں کہتے کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں. اتنا ہمیں اون کرنا اور ہمیں اتنی اہمیت. اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا. یہ اللہ وعدہ کرتا ہے. اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کہ اللہ انہیں زمین پہ خلافت عطا کرے گا. بالکل ایسے ہی، بالکل اسی طرح جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا کی تھی، بالکل ویسے ہی عطا کر دے گا. پہلے تو بہت بڑے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، تو کیا مطلب اللہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. تو چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، بانگی درا کی ارتعاش جو ہے آگے کی نظموں میں، خضر راہ ایک نظم ہے اقبال کی، اس کا ایک شعر ہے: تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار. یعنی بنا کہتے ہیں بنیاد کو. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس استوار، یعنی تاکہ دنیا میں دوبارہ خلافت کا ایک نظام یا خلافت جو تمہارا خواب ہے وہ تمہیں مل جائے. لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اگر تم اپنے اندر اسلاف جیسا قلب و جگر پیدا کر لو تو تمہیں خلافت مل جائے. اور جو قرآن کی وہ والی آیت کہ اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور خلافت عطا کرے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے زمین پر دوسرے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. ہمیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم. یعنی پاکستان میں اسلام کا نام لے کر اوج ثریا پہ مقیم ہونے کی خواہش میں بھی بہت بڑی لسٹ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر کہ بھی. یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. یعنی وہ دوسری قوموں کی جو شہنشاہیت یا وہ دوسری قوموں کے جو عروج تھے، چین کا، ایران کا، تو ان کے اندر ایک کچھ تھا تو ہم نے انہیں دیا تھا. اور وہ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ وہ کیا تھا، وہ جو پرنسپلز کیا ہیں. خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. تہذیب سے مراد جدید مغربی تہذیب ہے. ہر ریسٹرکشن، انہیں لگتا تھا کہ مذہب جو ہے وہ پابندیوں کا نام ہے، تو اس نے پابندیاں ختم کر دیں. جیسے چاہے کرو، جو چاہے کرو، موج اڑاؤ، مستی کرو. عہد نو برق ہے، یہ بہت اہم شعر ہے، بہت اہم بند ہے. عہد نو برق ہے. جدید مغربی تہذیب جو ہے وہ بجلی ہے. عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے. یعنی
جدید مغربی تہذیب دنیا کے ہر بستی کو جلائے گی، ہر بستی میں ظلم اور فساد پیدا کرے گی، نقصان پیدا کرے گی، انہیں ہلاکت کی طرف لے کے جائے گی۔ ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، یعنی اس سے محفوظ کوئی صحرا کوئی گلشن نہیں ہے۔ یعنی بہت سخت بات ہے، مجھے اس پہ ڈر لگتا ہے۔ اس میں اقبال کی جو نور بصیرت ہے، اقبال کو جو حاصل ہے، دیکھیں شاعر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کئی سو سال آگے جھانک سکنا، شاعر یعنی اس پائے کے آدمی، یعنی کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے، ان کا جو وجدان ہے وہ بہت آگے تک دیکھ لیتا ہے۔ بڑے یہ مطلب یہ آپ کو لیونارڈو ڈاونچی میں نظر آ جاتا ہے، تو اقبال تو کلام الہی سے مستفید ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کچھ نظر آئے گا؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے آسانی فرمائے، عہد نو برق ہے، آتش زنے ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے۔ اس میں صحرا کا بھی ذکر انہوں نے کر دیا، اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرے کہ کم از کم صحرا کو محفوظ، مطلب گلشن کو تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، گلشن اقبال، گلشن معمار، گلشن جو لیکن صحرا کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ مطلب یعنی آف گریڈ کمیونٹیز بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ محفوظ نہیں رہیں گی اس سے۔ یہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا محفوظ، کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے۔ یعنی جو روایتی تہذیبیں ہیں اس میں بھون دی جائیں گی، ایندھن بن جائیں گے اس کا۔ ملت ختم رسل شعلہ پیراہن ہے۔ اب اس میں جو بات ہے کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہے، شعلہ و پیراہن کہا ہے، شعلہ و جسد نہیں کہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ان کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے اس کے۔ یہ اقبال کو کپڑے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اب بہرحال کپڑے میں اگر آگ لگ جائے تو بجھانے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے، یعنی ایک امید ہے نا جیسے۔ اب انتظام کی طرف آ رہے ہیں، آگ کیسے بجھے گی؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا۔ والد کون تھے اور حضرت ابراہیم کا ذکر خاص کیوں کیا گیا؟ حضرت ابراہیم کا ذکر ہو اور جھوٹے منہ ہی صحیح تصور قربانی تازہ نہ ہو جائے ممکن نہیں۔ یعنی کچھ ہماری تہذیب کے کچھ بڑے لوگ ایسے ہیں جن کا نام زبان پہ آئے، قربانی کا جذبہ نہ صحیح، قربانی کی یاد تو آ گئی، جذبہ نہیں پیدا ہوا، قربانی قصہ قربانی کی تو یاد آ گئی، یا کوئی بڑا آدمی تھا جس کو اللہ خلیل کہتا، قربان ہو گیا۔ اب دیکھیے اس میں اس بند کو دوبارہ پڑھوں۔ عہد نو برق ہے، آتش زنے ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسل شعلہ با پیراہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کمال کا شعر ہے، کمال کا شعر۔ اور یہ آپ سوچئے 34-35 سال کا لڑکا یہ بات کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر 34-35 سے اوپر کے، مطلب میرا خیال ہے ہم 34-35 سال کے لونڈے کی بات سن رہے ہیں۔ کمال نہیں ہے یہ؟ اردو کی پوری شعری روایت میں اس پائے گا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ ایمان نصیب کرے۔ دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، کوکب غنچے سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، ایک اور جگہ میں چلیں آپ کو، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے، خیاباں میں ہے منتظر لالہ کب سے۔ کسی بڑے کلام کی تفہیم کا ایک اصول یہ ہے، قرآن کی تفہیم کا ایک اصول یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کے کسی اور مقام پہ آپ دیکھیں اس کی وضاحت وہاں آ جائے گی۔ جو بھی بڑا کلام ہوتا ہے اس کے اندر یہ نظم کمال کا ہوتا ہے، ارتعاش ہوتا ہے، ریپل ایفیکٹ، ریپلز۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ خیابہ میں ہے منتظر لالہ کب سے، یعنی ایک ایسی وادی جس میں ایک چھوٹی سی کوپل ہے جو نکلنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن اسے انتظار ہے۔ کس چیز کا انتظار ہے؟
اسے ایک چیز چاہیے، اگر وہ اسے مہیا ہو گئی تو یہ بلاسم کرے گا انشاءاللہ۔ خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، لالا صحرا میں نکلنے والے پھول کو کہتے ہیں۔ خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی لالا از ویٹنگ ٹو کم آؤٹ، یہ ابھی ظہور پذیر نہیں ہوا، یہ انتظار میں ہے کہ یہ نکلے۔ کس وقت نکلے گا؟ قبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ تو الحمدللہ ہم تاریخ کے اس موڑ پہ یہ نشست کر رہے ہیں جب خون عرب نے قبا دے دی۔ پچھلے 1.5 سال 1.25 سال سے انہوں نے اپنے خون کی قبا سے اس گلشن کو سینچا ہے، اور اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں سے محبت کرنے والا، ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے کا شرف عطا کرے۔ یعنی آپ جانتے ہیں غزہ میں مٹھی بھر نہتے فاقہ کش لوگوں نے دنیا کی ساری بڑی قوتوں کے مجموعے کو شکست دے دی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اقبال کی ایک نظم ہے، ابلیس کے مشیر آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں کہ یار یہ جو ہے نا مسلمان جو ہے نا یہ کچھ دوبارہ سے جاگنے والا ہے۔ ابلیس انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو کرنا کیا ہے۔ وہ ایک جملے میں وہ شعر ان کا بڑا کمال کا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے، آپس میں اپنی شورا میں یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ چلتا رہا تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ غزہ جیت جائے گا، اسرائیل ہار جائے گا، یہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اللہ کرے کہ مسلم امت جاگے اور اپنے مست مئے ذوق تن آسانی سے باہر نکلے، تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہ بہت اہم۔ اب یہاں دیکھیے، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستہ خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی۔ یعنی شہداء نے جو خون پیش کیا ہے اس کی وجہ سے دوبارہ اس گلشن میں، انشاءاللہ گلشن اقبال میں بھی اور دوسرے گلشنوں میں بھی پھول نکلیں گے انشاءاللہ۔ خون جو پیش ہوتا ہے نا، اپنے وجود کی ٹوٹیلٹی سے شہادت پیش کرنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس کے تذکرے میں بھی خیر ہے، اور اس سے جیسے ہمیں ایک لینی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں بس توفیق دے۔ اب آگے، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو ان نابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ یعنی یہ صبح ہونے سے پہلے کا جو دور ہے نا، امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں، میں اور محروم سمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں، سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ بہت ساری امتیں ہیں جو ناکامی کامیابی کے تجربوں سے گزری ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جن کو کچھ نہیں ملا، اور بہت ساری ایسی ہیں جو مرجھا گئی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو اوپر مطلب اٹھی ہیں اور انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، اور ابھی کچھ ایسی ہیں جو ابھی ان کی جو قدرت اور ان کی جو کامیابیاں ہیں یہ چھپی ہوئی ہیں، یعنی آنے والے وقت میں ظاہر ہوں گی۔ نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایسے نہیں مٹے گا، تم اسلام کی فکر نہیں کرو، اپنی فکر کرو۔ ان جیسے ایک مصرع بہت اچھا ہے، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر کے بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ بس تم جگانے کا کام کرو، تمہارا قافلہ ویران نہیں ہوگا۔ یعنی دعوتی ذمہ داری، تربیت کی ذمہ داری، لوگوں کو ان کے منصب کو، یعنی بس زندگی کا مقصد کیا ہو، یہ مطلب امت کو جمع، مطلب اللہ کرے کہ امت کسی بڑے کاز کے لیے متحد ہو اور کچھ کرے۔ اور اب جو اشعار آ رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور وہ جیسے میں شروع میں وطن پروری اور وطنیت کا فرق میں نے عرض کیا، وہ یہاں اس کی شہادت ملے گی۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ اصل میں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، یعنی اس زمانے میں ایران کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس تھا۔ ایران سمجھ لیں اس وقت ایران
کہنے کو آزاد تھا، لیکن جیسے رشیا اور برطانیہ کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، اور انہوں نے جیسے طے کر لیا تھا کہ ہم وہ بالکل جیسے یعنی اس وقت جیسے ہماری حالت ہے، ہم کہنے کو آزاد ہیں لیکن بس ہم بالکل کہاں ہیں، ہم تو ویسے ہی، دل بھی ان کا ہے اور سوچ اور آرڈر بھی ان کا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اگر تمہارا کوئی وطن بالفرض تمہارے ہاتھ سے چلا جائے تو اب اس کی نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ اگر تم نے وہ شراب پی لی ہے اور تمہاری شراب پینے کے بعد اگر وہ پیمانہ ٹوٹ بھی جائے تو تمہارے نشے کو پیمانے سے تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے آگے اس کے اپنے پروف میں ایک تاریخی ثبوت پیش کر رہے ہیں، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی تاتاریوں نے عباسیوں کی خلافت کو یا سلطنت کو بالکل انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور واللہ عالم لیکن تاریخ میں ہے کہ ملینز آف مسلمان جو ہیں ان کو ذبح کر دیا، اور ان کے کتب خانوں کو آگ لگا دی، راستوں میں اور شاہراہوں پہ ان کے قتل کر کے ان کے جو سروں کے مینار بنا دیے اور ان کو لٹکا دیا۔ یعنی اور یہ بالکل جیسے آئے ہیں، منگولز تھے یہ، اور یہ نکلے ہیں اور یہ چھاتے چلے گئے، چھاتے مطلب پوری اتنی بڑی سلطنت مہینوں میں ڈھیر کر دی، مہینوں میں، دنوں میں۔ بغداد جو ہے نا وہ بالکل جیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد لیکن ہوا کیا، یہ جو اس کے بعد تاتاریوں میں جو آدمی بادشاہ بنا، اس کی فیملی میں ایک نوجوان کو، کمال کی بات ہے، ایک بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ضرورت پڑی کہ کسی بندے کو بلایا جائے جو اس کو کچھ سکھائے۔ تو واقعہ کچھ ہم یعنی اس طرح کی بات سنتے ہیں کہ پھر تلاش ہوئی کہ اس علم کا ماہر کون ہے، کوئی فن تھی، کوئی چیز تھی سکھانی تھی، تو پھر دیکھا کہ کیونکہ مطلب یہ فیوچر میں بادشاہ بن سکتا ہے تو یہ ہماری اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے، تو اس کی بہت ساری فنون اسے سکھانے ہیں، تو کوئی مسلمان معلم جو ہے وہ اس کو جیسے ملا، اور اس نوجوان کی جو جیسے کہہ لیں کہ مینٹورشپ جو ہے نا، وہ بالکل ایکسیڈنٹلی، وہ رائل فیملی کا ایک نوجوان ہے لیکن یہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس کو اب چیزیں پڑھا رہا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ وہ جو رولنگ یعنی جو قابض ہوئے تھے وہ اسلام کی تہذیبی برتری سے متاثر ہوئے، اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوئے، اور اس گروہ نے جنہوں نے مسلمانوں کے قتل عام کیا تھا اور ان سے چھینی تھی حکومت، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے؟ یعنی ہمارا قاتل بالآخر ہمارا ہو جائے، یعنی کمال نہیں ہے؟ مسلمانوں کا کس درجے کی تہذیبی قوت ہوگی اور کس درجے کی ایمانی قوت ہوگی کہ اپنے قتل کرنے والے کو بھی اپنا بنا لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ۔ تو یہ جیسے پھر وہ پورا یعنی پوری مسلمان ہو جاتی ہے، بہت بڑی ہسٹورک۔ تو یہ جو بات ہے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے۔ تاتاریوں نے جو وہ یورش کی تھی یا جو بھی انتشار پیدا کیا تھا، اس سے بالکل واضح ہے یہ بات۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کمال نہیں ہے؟ کون آدمی ہے؟ اور ہم مطلب اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یعنی اگر ہمارا بچہ تجوید سے بابا بلیک شیپ نہیں سنا سکتا نا تو ہمیں جیسے بالکل افسردہ سے ہو جاتے ہیں۔ جب سے بلی کیٹ بنی ہے، بچوں نے اظہار کے جو ان کے اسلوب ہے وہ جیسے ٹوٹ گیا ہے، انہوں نے سوال کرنے بند کر دیے ہیں، ان کی برجستگی جاتی رہی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ جب سے بلی کیٹ بنی ہے، بچوں کی مطلب اظہار کی برجستگی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ کہاں سمجھ آئے گا انہیں؟ وہ تو پھر ہم تو اقبال تو ہم کہاں مطلب ہم نے تو کچھ نہیں۔ تو کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، یعنی وہاں پر خلافت عثمانیہ میں اٹیک ہوا اور مسلمانوں کی ایک جنگ چل رہی ہے،
بلغاریہ میں بلقان، اور اسی کے لیے یہ جلسہ بھی ہوا تھا، بلقان کے لیے فنڈ بھی جمع ہو رہا تھا جواب شکوہ میں، ان کے لیے امداد جا رہی تھی ہندوستان سے. تو بتا رہے ہیں کہ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، وہاں مسلمانوں کو بہرحال سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو گئی اس پوری جنگ کے نتیجے میں، مشکلات ہوئیں. تو اب یہ بتا رہے ہیں غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. یہ جو مار پڑ رہی ہے غیروں سے ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا. کمال کی بات. اب اگلے شعر میں ایک لفظ آئے گا اعدا. اعدا کے دو مطلب ہیں. اعدا سے ایک مراد تو عدد ہے، تعداد، اور اعدا کا ایک مطلب ہے دشمن، عدو. تو اب یہ جو شعر ہے نا، ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے. یہ نمبرز، سہیل فرس اعدا سے، وہاں جو ان کے لشکر ہیں، وہاں جو ان کی شان و شوکت ہے، ان کے جو مال و دولت ہے، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان کے جو وسائل کی قوت ہے، ان کا جو نمبرز ہیں. نمبرز تو خیر ہمارے زیادہ ہیں، نمبرز میں تو ہمارے ہی زیادہ ہیں، لیکن جو کچھ ان کے پاس زیادہ ہے. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے، یہاں نمبرز. اب دوبارہ جو آدھا آئے گا وہاں دشمن کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے. نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. کمال کا شعر ہے، کمال کا شعر ہے. نفس کا ایک مطلب ہے سانس. سانس جب ہم اندر لیتے ہیں تو پھر ہم بجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم پھونک مارتے ہیں. تو یہاں نفس بمانی پھونک ہے. تو سورہ صف کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نور حق کو، اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو پھونکے مار مار کے بجھا دیں. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. اللہ تو اپنے نور کو، اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، ناگوار ہو. کمال کی آیت، کمال کی بات. نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. ایک کمال کی بات ہے، مطلب کمال کا شعر ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھ دے. یعنی کیوں ہراساں ہے، یعنی تم کیوں ڈر رہے ہو، کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری. یعنی ابھی تو تمہارے پاس سر کا درد دور کرنے کے لیے بھی پین کلر نہیں ہے، اور اپنا بخار اتارنے کے لیے بھی تم، اگر وہ تمہیں بخار کی گولی نہ دیں تو تم اپنا بخار بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اور سر کا درد بھی دور نہیں کر سکتے. فی الحال تو تمہاری حالت ہی ہے. لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام کا ورلڈ آرڈر، اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹائم آئے گا، اس کا امکان موجود ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. مسجد قرطبہ میں ایک جگہ کہتے ہیں عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں. یہ اس طرح کی باتیں اقبال کرتے ہیں، مطلب عجیب. آپ سوچیں نا، عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نور توحید کے اتمام سے مراد کیا ہے؟ یعنی نور توحید کے اتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بحث جیت کے دکھائیے، آپ بحث میں ثابت کر دیں کہ آپ کا خدا اور آپ کا دین سچا ہے. نور توحید کا اتمام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا اجتماعی تجربہ پیدا کیجئے، آپ ایسی مثالی معاشرت پیدا کیجئے، آپ اپنی معیشت، اپنا طرز سیاست، اپنا طرز حکومت، اپنے گھرانے، فرد سے لے کر آخری سطح پر اسلام کے تناظر میں، توحید کے ورلڈ ویو میں، توحید کے پرسپیکٹو میں دنیا کو درکار ہر سلوشن اویلیبل کر کے اور اس کو چلا کے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیے. یعنی دنیا کے ہر سلوشن کو، یعنی دنیا کو درکار ہر قسم کے چیلنج کو، چاہے وہ علاج کا معاملہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ کمانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو، چاہے وہ معیشت کا معاملہ ہو،
ہر سطح پر آپ، یہ ہے اتمام جسے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا. تو ہم جیسے ابھی تو بس ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں، تم خراب ہو. دیکھیں اس وقت دین جو ہے نا وہ مظاہر اور مراسم تک محدود ہو گیا ہے. مطلب مسلمان کو یہ لگتا ہے کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ حالت عبادت میں ہے، اور جب وہ مصلی سے اتر جاتا ہے تو اب وہ دنیا میں ہے. اسے تو ہر وقت اسی حال میں رہنا ہے، یہ اس کو نہیں پتا. اس کا اتمام ابھی باقی ہے. تو بہرحال پھر وہ نعتیہ اشعار شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک شعر اور، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، یعنی جیسے ایک خوشبو کسی پھول میں قید ہوتی ہے، تم اس سے اپنے آپ کو اسپریڈ کر دو. مطلب تمہارے اندر جو یہ نور توحید، تمہیں اس کو پہلے ابزارب کرو اور پھر وہ اپنی ذات سے یہ روشنی، یہ خوشبو اسپریڈ کر دو. رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ پھر نعتیہ اشعار ہوتے ہیں. یعنی عروج کیسے آئے گا اس کا طریقہ، اس کا راستہ بتا دیا. اور پھر ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یعنی اگر اس پھول کو پیدا نہ کیا جاتا، اب یہاں پھول کسے کہا جا رہا ہے آپ دیکھیے گا، اگر اس پھول کو پیدا نہ کیا جاتا تو کچھ بھی پیدا نہ ہوتا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یعنی جو دنیا قائم ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کمال کی بات. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے. یہ کمال کا بند ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. اس میں ایک بہت اہم پہلو ہے، یہ بھی ذرا سمجھنا چاہیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عالم کفار جو تھا وہ پیغام محمد کا انکاری تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت محمد کا انکاری نہیں تھا. یہ بہت اہم بات ہے. ابو جہل کے ماننے والے بھی، مطلب ان کو صادق و امین تو مانتے تھے، یعنی ابو جہل کے ماننے والے بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے. تو عظمت محمدی کا قائل تھا، عظمت محمدی کا انکاری نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام محمدی کا انکاری تھا صلی اللہ علیہ وسلم. عہد حاضر میں مسلمان کی غفلت اور مسلمان کے ایمان اور مسلمان کے معاملات کی خرابی کی وجہ سے عالم کفار عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا تو شکوک و شبہات کا اسے مسئلہ پیدا ہوا ہے، یا پھر وہ اس سے جیسے انکاری ہوا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ان کو سچا مانتے تھے، ان کو امین مانتے تھے، سب مانتے تھے، لیکن ان کی بات نہیں مانتے تھے. ابھی اس وقت جو تماشا ہو رہا ہے وہ تو اس جگہ پہ پہنچ گیا. تو یہ جیسے اب بہت مطلب اس کو سمجھنا چاہیے. تو خیر بہرحال اب اس میں آخری بس بند پہ جاتے ہیں. عقل ہے تیری سفر، آخری بند ہے. عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. اب اس میں بھی بہت اہم بات ہے کہ عقل کا مقام اور عشق کا مقام دونوں طے کر دیا. علم کلام کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد بتا دی. عقل ہے تیری سپر، سپر کیا ہوتی ہے؟ سپر کہتے ہیں ڈھال کو، دشمن کے حملوں کو روکنے کے لیے جو چیز درکار ہو اسے سپر کہتے ہیں. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. یعنی عقل جو ہے اس سے تم، یعنی جو اعتراضات ہو رہے ہیں، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، تمہیں عقل ہے، تم ان کو پہچانو. اور عقل سے کیا مراد ہے اس کو بھی سمجھ لیں. قرآن کا تصور عقل جو ہے وہ برین میں نہیں ہے، ہارٹ میں ہے. ان کے دل ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے. یہ بھی بہت اہم موضوع ہے. عشق ہے شمشیر تیری. تو یہ جو دعوت کا کام ہے، محبت کا کام ہے، کوئی بھی کام، چاہے دعوت اور دل جیتنے کا کام ہو یا قتال ہو، عشق درکار ہے.
محبت کے ساتھ دعوت پیش کرنی ہو، یا جو غزہ میں ہمارے بھائیوں نے جو بھی کام کیا، عشق درکار ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ یعنی اب دیکھیے کہ ابھی عہد نو برق ہے وہ جلا رہا تھا، اب تم اس سطح پر آؤ کہ تم اس تہذیب کو، تمہاری تم اگر ان چیزوں کو کرو تو وہ کوئی سامنے رہ نہیں سکے گا۔ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ تکبیر کیا ہے؟ مطلب اللہ اکبر، یعنی اس سے پہلے وہ کلمے کے اندر بھی لا جو ہے نا، لا الہ، وہ والی بات۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ قرآن میں یہ بات بیان کی نا کہ مطلب اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں، یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب کس مفہوم کی بات ہے جب اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ اس کا نور بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی لوح و قلم کا مطلب یہ ہے کہ بس تم جو چاہو لے لو بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود شریف پڑھ لینا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ جب ہم اللہ کے کلام کو بھلا دیتے ہیں اور اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو کلام الہی کو جذب کر کے، ان کی آواز کلام الہی کا جیسے ایک رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اقبال کو جو ہمارے پاس بھیجا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی اس میں انذار و تبشیر کا کام کیا اقبال نے۔ انذار و تبشیر یعنی کہتے ہیں ڈرایا ہے، اور مطلب خبردار کیا ہے، متنبع کیا ہے، اور بشارتیں بھی دی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس نشست کو قبول کرے اور اس سے کوئی خیر لے کے جانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو اس کا کھویا ہوا مقام لوٹا دے، اپنی غفلت سے باہر آنے کی توفیق دے، اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق دے، اپنی توبہ کی سچی فکر عطا کرے، اور اپنے راستے پہ چلنے اور اپنے راستے پہ کھپنے کی ہمیں سعادت عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے راستے میں کھپا دے، اپنے راستے کے لیے اللہ ہمیں چن لے، اللہ ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے۔ تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔